حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یوں تو عالم اسلام میں بہت سی زمینوں پر غیروں کا قبضہ ہے اور اس کے خلاف بھی جذبات ہیں، لیکن یہاں مسئلہ صرف زمین کا نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ایک غیر قوم نے آ کر یہاں کے ہم وطنوں کی زمین غصب کر لی۔ یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن فلسطین کا مسئلہ در حقیقت بیت المقدس کا مسئلہ ہے، مسجد اقصی کا مسئلہ ہے۔ اور جب سے مسجد اقصی پر صہیونیوں کا قبضہ ہوا ہے، پورے عالم اسلام پر، امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے قبلہ اول اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے راستے کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مسئلہ بیت المقدس کا ہے، مسجد اقصی کا ہے، ہمارے قبلہ اول کا ہے، اور اس کو دشمن سے آزاد کرانا اسی طرح ضروری ہے جیسے کہ حرمین شریفین کے اوپر اعوذ باللہ اگر کوئی حملہ کرے تو جس طرح پوری امت مسلمہ کا فرض ہوگا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے، اسی طرح مسجد اقصی کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی، لیکن ایک حدیث ہے جس سے اس کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ بیت اللہ بنی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس کے بعد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کتنا عرصے بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال بعد۔ اب اگر دیکھا جائے تو بیت اللہ کی تعمیر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تو حضرت ابراہیم سے حضرت سلیمان علیہ السلام تک کا فاصلہ صدیوں کا ہے، 40 سال کرے گی۔ لہذا اس پر ہمارے بعض شراح حدیث نے یہ بات کہی ہے کہ یہ در حقیقت 40 سال کا فاصلہ پہلی تعمیر جو ہوئی تھی، جس طرح بیت اللہ کی ملائکہ نے سب سے پہلے تعمیر کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، اسی طرح بیت المقدس کی تعمیر بھی سب سے پہلے ملائکہ نے کی تھی، اور ملائکہ کی بیت اللہ کی تعمیر اور بیت المقدس کی ملائکہ کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ یہ بیت المقدس سب سے پہلے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہو۔ یہ اسی طرح جیسے کہ بیت اللہ سب سے پہلے ملائکہ نے تعمیر کیا، مسجد اقصی بھی ملائکہ نے تعمیر کی تھی، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تجدید فرمائی، اسی طرح حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تجدید فرمائی۔ ایک بات تو گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو اور مسجد اقصی کی حرمت کو، اس کے فضائل، اتنے فضائل ہیں کہ اس کو پوری کتابیں لکھی گئی۔ تو حضرات علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ وہ لوگوں تک ان فضائل کو پہنچائیں اور مسجد اقصی کی اہمیت کو لوگوں کے دل میں اجاگر کریں۔ ہم اپنے نسل کو دین سے اور دین کے احکام سے وابستہ کرنے کی کوشش اس طرح کریں کہ مسجد ہمارے تربیتی ادارے، تربیتی حلقے قائم ہوں، ان کو اتباع سنت کی ترغیب دی جائے، ان کو اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کیا جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ان کو سمجھایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم محدث، مفسر اور اتنے بڑے امام ہر سال حج کیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ
وہ کوڑے دان سے ایک بری ہوئی مرغی اٹھا کے لے جاتا ہے. اس سے پوچھا کہ کیوں اٹھائے تم نے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہمارے گھروں میں فاقہ ہے، کوئی اور چیز ہمارے پاس کھانے کی ہے نہیں، لہٰذا یہ مرغی میں اپنے گھر کے کھانے کے لیے لے جاتا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ سارا حج منسوخ، پورا قافلہ جو جا رہا تھا اس قافلے کو انہوں نے کہا کہ اب قافلہ حج کے لیے نہیں جائے گا، جتنا خرچہ ہم حج پر کرتے وہ آج ان بستی کے غریب لوگوں کی مدد کریں گے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال وہاں چل رہی ہے اس میں ساری نفلی عبادتوں سے زیادہ افضل عبادت ان کی امداد ہے. ساری نفلی عبادتوں سے زیادہ. یہاں تک کہ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ جو حضرات نفلی عمرے کرنے جا رہے ہیں تو اگر وہ اتنی رقم جو عمرے میں خرچ کرنی تھی وہ اگر ان کی مدد میں خرچ کریں انشاءاللہ عمرے سے زیادہ ثواب ملے گا. پرواہ نہ کریں کہ 10 روپے دیے جا رہے ہیں یا 1000 روپے دیے جا رہے ہیں. جو پیسہ کم جتنا بھی کم ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے وہ ہزاروں لاکھوں سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں، انہی کے حق انہی کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں. انشاءاللہ یہ دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.